بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بمقام قادیان دارالامان۔ حضور انور کی خدمت میں ایک دوست کا خط پیش ہوا کہ چکڑالوی ملا نے اپنا مذہب یہ شائع کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ساتھ ہی روح بھی مر جاتی ہے اور قیامت کے دن پھر ہر دو زندہ کیے جائیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو جو پہلے مرا ہے زیادہ مدت تک عذاب ہو، اور جو قیامت کے قریب مرے گا اس کو عذاب تھوڑی مدت ہو۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، یہ چکڑالوی کی جہالت کا خیال ہے۔ یہ اعتراض تو تب وارد ہو سکتا ہے جب کہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے واسطے ہو، جس سے انسان کے واسطے کبھی بھی چھٹکارا ہونے والا نہیں ہے اور ہمیشہ کے واسطے وہ جہنم میں رہے گا۔ یہ مذہب بالکل غلط ہے اور قرآن شریف اور حدیث کے بالکل برخلاف ہے۔ قرآن شریف سے یہ امر ثابت ہے کہ ایک وقت عذاب کا گزار کر انسان رفتہ رفتہ عذاب جہنم سے بچایا جائے گا۔ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ جس انسان کو خدا تعالیٰ نے آپ پیدا کیا ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کی کمی بیشی میں اس کے خلق کا حصہ ہے، وہ اس کو ایسا عذاب دے دے کہ کبھی ان کے واسطے نجات ہی نہ ہو۔ یہ مذہب تو آریوں کا ہے کہ انسان کے واسطے نجات کبھی نہیں، وہ کسی نہ کسی جون میں پڑا رہے گا، لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کیڑے مکوڑے کب تک انسان بنیں گے۔ ایک ایک قطرے میں صدہا کیڑے پائے جاتے ہیں۔ آریوں کا پرمیشر کیا دیالو ہے کہ کلجوگ آ گیا، مگر تاحال کوئی صورت مکتی کی انسانوں کے واسطے پیدا نہیں ہوئی۔ حکیم محمد عمر صاحب نے فیروز پور سے دریافت کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، کیا یہ امر شریعت کے مطابق ہے یا صرف ایک رسم ہے؟ فرمایا، یہ امر حدیث ثابت ہے اور نیز اس وقت کے الفاظ کان میں پڑے ہوئے انسان کے اخلاق اور حالات پر ایک اثر رکھتے ہیں، لہٰذا یہ رسم اچھی ہے اور جائز ہے۔ خان صاحب عبدالحمید نے کپورتھلے سے حضرت کی خدمت میں ڈوئی کے شاندار نشان کے پورا ہونے کی خوشی پر دوستوں کو دعوت دینے کی اجازت حاصل کرنے کے واسطے خط لکھا۔ حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ تحدیث بے نعمت کے طور پر ایسی دعوت کا دینا جائز ہے۔ ایک صاحب محمد سعید الدین کا ایک سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ میں اور میرے بھائی ہمیشہ تجارت عطریات وغیرہ میں سفر کرتے رہتے ہیں، کیا ہم نماز قصر کیا کریں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، سفر تو وہ ہے جو ضرورتاً گاہے گاہے ایک شخص کو پیش آوے، نہ یہ کہ اس کا پیشہ ہی یہ ہو کہ آج یہاں کل وہاں اپنی تجارت کرتا پھرے۔ یہ تقوی کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی اپنے آپ کو مسافروں میں شامل کر کے ساری عمر نماز قصر کرنے میں ہی گزار دے۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا، جب ریل دجال کا گدھا ہے تو ہم لوگ اس پر کیوں سوار ہوں؟ فرمایا، کفار کی صنعت سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑی کو گدھے کے ساتھ ملانا دجل ہے، پس ملانے والا دجال ہے، لیکن آپ برابر خچر پر سواری کرتے تھے اور ایک کافر بادشاہ نے ایک خچر آپ کو بطور تحفے کے بھیجی تھی اور آپ اس پر برابر سواری کرتے رہے۔ 19 مارچ 1907۔ فرمایا، ڈوئی کے ساتھ کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہ تھا،
بلکہ وہ مذہب عیسوی کا اس زمانے میں ایک ہی پیغمبر تھا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے واسطے دعا اور کوشش میں مصروف تھا۔ پس اس کی ہلاکت سے اسلام اور عیسائیت کے مابین فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود خنزیر کو قتل کرے گا، وہ خنزیر یہی ڈوئی تھا۔ وہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود خنزیر کو قتل کرے گا، وہ خنزیر یہی ڈوئی تھا، اور اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے مرنے کی تاریں فوراً تمام دنیا میں دی گئی تھیں، اور سدھا اخباروں میں اس کا ذکر چھپا کرتا تھا، اور سب لوگ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ لیک رام وغیرہ کے حالات تو اسی ملک میں محدود تھے، اور ممکن ہے کہ ان کے متعلق پیش گوئی اور پھر ان کے موت کی خبر ان ممالک میں نہ پہنچی ہو، مگر اس کے متعلق کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ لیک رام تو صرف پنجاب اور بعض علاقہ جات ہند میں مشہور تھا، ورنہ ایک گمنام اور بے نشان انسان تھا۔ لیکن ڈوئی کے نام اور حالات سے یورپ اور امریکہ کے بادشاہ بھی واقف تھے۔ اس نے ایک دفعہ دنیا کے گرد دورہ کیا تھا اور ہند کا جزیرہ سیلون میں بھی آیا تھا۔ جو شخص ایسے عظیم الشان نشان کا بھی انکار کرے وہ بہت ہی بے حیا ہوگا، وہ بہت ہی بے حیا ہوگا اور اس کا جرم قابل عفو نہ ہوگا۔ قدرت خدا ادھر ڈوئی مرا، ادھر بذریعہ الہام ہم کو اس کی موت کی خبر دی گئی، اور ساتھ ہی الہام ہوا ان اللہ مع الصادقین۔ یہ اس مبالغہ کی طرف اشارہ تھا جو اس کے اور میرے درمیان ہو چکا تھا کہ خدا تعالیٰ نے صادق کو فتح دی۔ ذکر تھا کہ ایک آریہ کہتا تھا کہ ہم لوگ تناسب کے قائل ہیں، ہم میں کوئی مرتا نہیں اور لیک رام مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا لیک رام نے جب خود مبالغہ کیا تھا، اپنے پرمیشور کے آگے وید پیش کر کے فیصلہ چاہا تھا کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اور میرے حق میں پیش گوئی کی تھی کہ مرزا صاحب 3 سال میں مر جائیں گے، اور میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر پیش گوئی کی تھی کہ وہ 6 سال میں مر جائے گا۔ تو پھر جب وہ اس مبالغہ کے نتیجے میں مر گیا اور اپنی موت سے خود شہادت دے گیا کہ اسلام سچا ہے اور وید جھوٹے ہیں، تو اب اس کو زندہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر بہرحال تناسخ ہی درست ہوتا تو پھر بھی کسی کو کیا معلوم ہے کہ وہ کس کیڑے یا چرندے یا چارپائے کے جون میں ہے اور کس عذاب اور دکھ میں گرفتار ہے۔ فرمایا تعجب ہے کہ آریہ لوگ ویدوں کے کیوں شہدائی بنے پھرتے ہیں، نہ ان میں کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی نشان ہے، نہ کوئی عمدہ تعلیم ہے، بلکہ ان لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں۔ اس کے بڑے بڑے پنڈت اس کے فہم سے قاصر ہیں، کیونکہ اول تو سنسکرت خود مردہ زبان ہے، پھر ویدوں کی سنسکرت اور بھی نرالی ہے۔ باوجود اس قدر جہالت کے یہ لوگ شوخیاں دکھاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ شوخی اچھی نہیں ہوتی، اس کا انجام بد ہوتا ہے، اپنی شوخیوں سے ہی آدمی مارا جاتا ہے۔ سیالکوٹ کے ایک مولوی صاحب کا ذکر ہوا کہ وہ ایک جگہ مخالف مولویوں کے ساتھ مباحثہ کرنے گئے ہیں۔ اس پہ حضور نے فرمایا مباحثات کا حق ان کو نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ ہماری ملاقات سے بہت تھوڑا حصہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کو ہماری صحبت میں رہنے کا اتفاق بہت تھوڑا ہوا ہے، اور جو ہوا ہے اس کو بہت مدت گزر چکی ہے۔ یہاں رات دن نئے دلائل پیدا ہوتے ہیں، صرف کتابوں کے دیکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ حاضری شرط ہے، کیونکہ علم میں دن بدن ترقی ہوتی ہے۔ حضرت مولوی سید محمد آسن صاحب امروہی کی طرف مخاطب کر کے حضور نے فرمایا ہاں یہ حق آپ کو پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ دن رات اسی کام کی طرف ہے۔ پرانی باتیں بھی آپ کے ذہن نشین ہیں اور تازہ باتیں بھی آپ کے دماغ میں ہیں، اور آپ کو اس سلسلے کے امور اور دلائل سے اچھی طرح واقفیت ہے۔ جب تک ایسا آدمی نہ ہو اس سے خطرہ ہے کہ لا علمی کے سبب کہیں ٹھوکر کھائے۔ امیر کابل کا ذکر تھا کہ اس کے فری میسن ہونے کے سبب اس کی قوم اس پر ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا اس ناراضگی میں وہ حق پر ہیں، کیونکہ کوئی معاہد اور سچا مسلمان فری میسن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا اصل شعبہ عیسائیت ہے، اور بعض مدارج کے اصول کے واسطے کھلے طور پر بپتسمہ لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس میں داخل ہونا ایک ارتداد کا حکم رکھتا ہے۔ 20 مارچ 1907 ایک دوست نے کسی خاص چیز کے حصول کے واسطے عرض کیا، فرمایا یہی دعا کرو کہ جو امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے
وہی ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اور شر اس سے پیدا ہوتا ہے جو پہلے شر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس واسطے دعا جامع کرنی چاہیے۔ میں آپ کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اور دراصل محفوظ رکھنے والا وہی ہے۔ پھر فرمایا ایک دفعہ حضرت عیسیٰ زمین پر آئے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کئی کروڑ مشرک دنیا میں آباد ہو گئے۔ دوبارہ آ کر وہ کیا بنائیں گے کہ لوگ ان کے آنے کے خواہش مند ہیں۔